بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 145 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم اسم فاعل کے 5 اہم مسائل پڑھیں گے۔ اسم فاعل کی تعریف، عمل کرنے کی شرائط پڑھنے کے بعد اسم فاعل کے 5 اہم مسائل ذکر ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ كَانَ لِلْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا خِلَافًا لِلْكِسَائِي فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخَرُ فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ زَيْدٌ مُؤْتِيَ عَمْرٍ دِرْهَمًا أَمْسِ فَإِنْ دَخَلَتِ اللَّامُ اسْتَوَى الْجَمِيعُ وَمَا وُضِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ كَضَرَّابٍ وَضَرُوبٍ وَمِضْرَابٍ وَعَلِيمٍ وَحَذِرٍ مِثْلُهُ والمثنى والمجموع مثله ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لِلْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا، پس اگر اسم فاعل ماضی کے لیے ہو تو اس وقت واجب ہے اس کی اضافت معنوی کرنا، خلافاً للکسائی، امام کسائی کے برخلاف۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخَرُ فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ زَيْدٌ مُؤْتِي عَمْرٍ دِرْهَمًا أَمْسِ، اگر اسم فاعل کا کوئی دوسرا معمول ہو تو فعل مقدر کے ساتھ ہوگا، جیسے زید موتی عمر درہمن امس۔ فَإِنْ دَخَلَتِ اللَّامُ اسْتَوَى الْجَمِيعُ، اگر اسم فاعل پر الف لام داخل یا لام داخل ہو جائے تو اس میں تمام زمانے برابر ہوں گے۔ وَمَا وُضِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ كَضَرَّابٍ وَضَرُوبٍ وَمِضْرَابٍ وَعَلِيمٍ وَحَذِرٍ مِثْلُهُ، اور اسم فاعل کے جو صیغے مبالغے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جیسے ضراب، ضروب، مضراب، علیم و حذر، وہ اسم فاعل ہی کی مانند ہے۔ والمثنى والمجموع مثله ويجوز حذف النون مع العمل والتعریف تخفیفا، اور اسم فاعل کے تثنیہ اور جمع کے صیغے بھی تمام مسائل و احکام میں اسم فاعل کے واحد کے صیغوں کی طرح ہے، اور جائز ہے اسم فاعل کے نون کو حذف کرنا عمل کے ساتھ، لام تعریف کے ساتھ، تخفیف کی وجہ سے یا تخفیف کی غرض سے، جبکہ اسم فاعل عامل ہو اور معرفہ ہو۔ آج کے درس کے اندر اسم فاعل کے حوالے سے چند اہم مسائل ہم پڑھیں گے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے، فَإِنْ كَانَ لِلْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسم فاعل اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اس کی اضافت معنویہ واجب ہوگی۔ کیوں واجب ہوگی؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اسم فاعل جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو تب عمل کرے گا، تو یہاں کیونکہ ماضی کے معنی میں ہے، اس کے عمل کے لیے پہلی جو شرط تھی وہ مفقود ہے، اس لیے اس کے بعد والا اسم اس کا معمول نہیں رہے گا، اور صیغہ صفت جب اپنے معمول کے بغیر کسی اور کی طرف مضاف ہو تو وہ اضافت معنویہ کہلاتی ہے، لہٰذا یہ بھی اضافت معنویہ ہوگی اور یہ اضافت واجب ہوگی، جیسے زید ضارب عمر امس، یہاں امس لگا کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ضارب نہ جو حال کے معنی میں ہے نہ استقبال کے معنی میں، بلکہ یہ ماضی کے معنی میں ہے،
اور جمہور علماء نحو کے ہاں اس جملوں کو ایسے ہی پڑھنا واجب ہے، اور اضافت کے بغیر زید ضارب عمرا سے پڑھنا بالکل غلط اور ناجائز ہے، جبکہ امام کسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زید ضارب عمرا سے کہنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک اس میں فاعل بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے۔ ضاربن کی اضافت امرن کی طرف ہو بھی گئی تو اضافت لفظیہ ہوگی، نہ کہ اضافت معنویہ۔ یہ امام کسائی رحمہ اللہ کے ہاں ہے، کیونکہ ابھی پڑھا ہم نے کہ ان کے ہاں اس میں فاعل ہر حال میں عمل کرتا ہے، اور اس میں فاعل جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو وہ اضافت لفظیہ کہلاتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُولٌ آخَرُ فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس میں فاعل جس اسم کی طرف مضاف ہو، اس کے بعد اگر کوئی اسم ہو، یہ اسم فاعل متعدی بدو یا بسے مفعول والے فعل کا اسم فاعل ہو، تو ایسی صورت میں اسم فاعل کے ساتھ متصل اسم تو اضافت کی وجہ سے مجرور ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ماضی کے معنی میں ہونے کی وجہ سے یہ عامل باقی نہیں رہے گا۔ جب عامل باقی نہیں رہا تو اب سوال یہ ہے کہ مضاف الیہ کے بعد والا ایک اسم یا دو اسم جو منصوب ہیں انہیں کس سے نسب دیا ہوگا؟ تو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں فاعل ہی نے عمل دیا ہوگا، تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ، وہ اس میں فاعل نے اس کو نسب نہیں دیا ہوگا بلکہ فعل مقدر نے اس کو نسب دیا ہے۔ بالفاظ دیگر اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فاعل اور اس میں فاعل کے بعد وہ اس میں فاعل جو ایسے فعل کا ہو جو فعل متعدی ہو اور وہاں اس اسم کے علاوہ جس کی طرف اس میں فاعل کی اضافت ماننے کی گئی ہے کوئی دوسرا معمول ہو تو وہاں فعل محذوف ہوگا، وہ معمول اسی فعل محذوف کی وجہ سے منصوب ہوگا، اس میں فاعل کی وجہ سے منصوب نہیں ہوگا، جیسے کہ زید موتی عمر درہمن۔ یہاں جو درہمن ہے اس درہمن کو اس سے پہلے آتا فعل محذوف ہے، اس نے اس کو نسب دیا ہے۔ اصل یوں ہے زید موتی عمر آتا درہمن امس۔ فَإِن دخلت اللام، یہ تیسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِن دخلت اللام استوى الجميع، یہ ساری تفصیل جو ابھی ہم نے پڑھی یہ اس وقت ہے جب اس میں فاعل نکرہ کا صیغہ ہو، لیکن جب اس میں فاعل پر الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس میں فاعل ماضی حال اور استقبال میں سے جس معنی میں بھی ہو ہر صورت میں عمل کرے گا، جیسے مررت بالضارب ابوہ زیدن الآن اور غدن او امس، کیونکہ اس صورت میں اس میں فاعل بالکل فعل حقیقی کی طرح بن جائے گا۔ اس میں فاعل کے شروع میں جو الف لام ہوگا وہ الذی کے معنی میں ہوگا، اور ضاربن جو صیغہ اس میں فاعل ہے وہ فعل یعنی ضربہ کے معنی میں ہو کر اس کا صلہ بنے گا، اور فعل چونکہ ہر حال میں عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی فاعل اس میں فاعل ہر حال میں عمل کرے گا۔ وما وضع منه للمبالغة كضراب وضروب، صاحب کتاب فرماتے ہیں مبالغے کے جو صیغے اس میں فاعل کے سے ہوتے ہیں، چاہے وہ مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، یہ سب کے ساتھ اس میں فاعل میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس میں فاعل کے تثنیہ اور جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں فاعل ہی کی طرح عمل کرتے ہیں۔ صاحب کتاب یوں کہنا چاہ رہے ہیں
کہ چاہے اس میں فاعل کی جتنے بھی صیغے ہوں، تثنیہ کی ہوں، جمع کی ہوں، مکسر کی ہوں، جمع سالم کی ہوں، مبالغے کے صیغے ہوں، بعینی وہی عمل کرتے ہیں جو اس میں فاعل کا عمل ہوتا ہے، اور وہی شرائط ہوتی ہیں جو ان کے لیے اس میں فاعل کے لیے شرائط ہیں. جیسے زید ضراب ابو عمرا الآن او غدا، ومررت بزید الضراب عمرا الآن او غدا او امسی. تثنیہ کی مثالیں جاءنی الزیدان ضاربان عمرا الآن او غدا، او جاءنی الزیدان الضاربان عمرا الآن او غدا او امسی. اسی طرح جمع کی مثالیں جاءنی الزیدون ضاربون عمرا الآن او غدا، جاءنی الزیدون الضاربون عمرا الآن او غدا او امسی. آگے فرما رہی ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ النُّونِ مَعَ الْعَمَلِ وَالتَّعْرِيفِ تَخْفِيفًا. یہ پانچواں مسئلہ ہے کہ پانچواں اور آخری مسئلہ ہے کہ اس میں فاعل یا مبالغہ کے تثنیہ اور جمع کے جو صیغے ہیں ان سے نون تثنیہ اور نون جمع گرانا جائز ہے. یہ گرائیں گے لیکن دو شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ صیغے عمل کر رہے ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صیغے معرف باللام ہو. اسی طرح قرآن پاک میں والمقیمی الصلاۃ، یہاں اس میں فاعل معرف باللام بھی ہے اور عامل بھی ہے، تو اس سے والمقیمین الصلاۃ بن گیا. لیکن آیت مبارکہ میں یہ حکم تب جاری ہوگا جب اس کو اسی طرح نصب والی قرات کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن یہ بات یاد رہے نون کو حذف کرنے کے لیے جواز کو حکم تب ہوگا جب یہ مضاف نہ ہو. اگر مضاف ہو اس وقت اس کا حکم وجوبی ہوگا. اور دوسری بات یہ سمجھ لیں اضافت کے بغیر اس نون کو کیوں حذف کیا گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محض تخفیف کے لیے، تخفیفاً، اور صلہ کی توالد کو مختصر کرنے کے سے حذف کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں فاعل کے شروع میں الف لام بمعنی الذی ہے، اور اس کے بعد خود اس میں فاعل کا صیغہ اور اس کا معمول یہ سب مل کر صلہ بنیں گے. تو درمیان میں کم از کم اتنی تخفیف کر لی کہ نون تثنیہ کو حذف کر دیا، جس طرح وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا میں الَّذِينَ سے نون جمع کو حذف کیا گیا ہے، اصل میں تھا وَخُذْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا. تو جس طرح وہاں تخفیفاً نون کو حذف کر دیا، یہاں بھی اس میں فاعل تثنیہ و جمع کا صیغہ ہو تو اس سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے. یہاں تک آج کا سبق تھا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.